نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 سے لے کر 202 تک ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی حج کے احکام چل رہے ہیں، تو ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا بیان فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، اور اللہ کی یاد میں جو سب سے افضل یاد ہے، سب سے بہترین یاد ہے، سب سے بہترین عبادت ہے، وہ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بھی احوال کو بیان فرمایا ہے جو اللہ سے مختلف چیزیں مانگتے ہیں، ان کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثم پھر، افیزو تم لوٹو، تم واپس آؤ، من حیث جہاں سے افاض الناس لوٹیں لوگ، واستغفر اللہ اور تم مغفرت طلب کرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ قریش کا طریقہ یہ تھا، جس طرح انہوں نے حج کے مختلف عبادات کو مسخ کیا تھا، تو اسی طریقہ سے انہوں نے اس بات کو، اس حکم کو بھی مسخ کر دیا تھا کہ یہ لوگ عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے، بلکہ یہ لوگ مزدلفہ میں ہی قیام کر لیتے تھے، اور جب لوگ عرفات سے واپس آتے تھے تو یہ ان کے ساتھ پھر مل جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ بھلے وہ قریش سے تعلق رکھتا ہو یا قریش سے تعلق نہ رکھتا ہو، تو ان کو عرفات جانا چاہیے۔ جیسے باقی لوگ عرفات سے لوٹ کر آتے ہیں، اسی طریقہ سے یہ لوگ بھی عرفات سے ہی لوٹ کر آئیں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ سب کے لیے ایک برابر ہیں، سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ اس میں امیر، غریب، سردار، غلام، کسی کا کوئی فرق نہیں، کوئی گورا کالا، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی عرب سے ہے، کوئی عجم سے ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ کے احکامات سب کے لیے برابر ہیں۔ تو جہاں سے باقی لوگ لوٹ کر آتے ہیں، تم بھی وہیں سے ہی لوٹ کر آؤ گے۔ اور یہی لوگ عرفات میں اس لیے نہیں جاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم قریش ہیں، ہم سردار لوگ ہیں۔ عرفات میں تو وہ لوگ جائیں کہ جو لوگ غیر قریش ہیں، وہ لوگ عرفات میں جائیں گے، ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مختلف مقامات پر بخشش کے اعلانات فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا اعلان عرفات کے میدان میں بھی ہوتا ہے۔ جس طرح عید کے موقع پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ تم اپنے گھروں کو بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، اسی طرح عرفات کے میدان میں بھی یہی اعلان ہوتا ہے کہ تم اپنے گھروں کو واپس بخشے بخشائے لوٹ جاؤ۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو گیا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ مغفرت کا اعلان ہوا، اب بندے کی طلب ہے کہ اس مغفرت میں سے وہ کتنا حصہ وصول کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا واستغفر اللہ، تم اللہ سے مغفرت کو طلب کرو، اور اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت اترتی ہے، ایک شخص غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے بخشش کو لیتا ہی نہیں، معافی کو قبول ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کی کیسے معافی ہوگی، اس کی کیسے بخشش ہوگی؟ تو اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوا، اب جو شخص اس بخشش میں سے جتنا حصہ لینا چاہتا ہے وہ اتنا حصہ اس میں سے وصول کرے۔ واستغفر اللہ، تم اللہ سے معافی طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب قضیتم تم پورا کر چکو، مناسککم اپنے حج کے مناسک، اپنے حج کے افعال، یعنی تم نے احرام کھول لیا، قربانی کر لی، سر منڈا لیا، سارے احکام پورے ہو گئے۔ قریش کا ایک غلط طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ پھر مینا کے اندر 3 دن تک قیام کرتے تھے،
3 دن تک وہاں پر ٹھہرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے قصے، کہانیاں، ان کی بہادری کے واقعات وہ یاد کرتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے۔ اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہوتے تھے دوسرے شہروں سے، دوسرے ممالک سے، تو ان کے بادشاہوں کے قصے سنتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے قصے ان کو سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب تم پورا کر چکو اپنے حج کے افعال کو تو فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم یاد کرتے ہو اپنے باپ دادا کو، او یا اشد ذکرہ، اس سے بھی زیادہ۔ یعنی جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو شوق سے اور رغبت سے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر، اسی طریقہ سے یا اس سے بھی زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی باپ دادا کا احسان تم پر کیا ہے کہ انہوں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تمہاری پرورش کی، تمہیں بڑا کیا، اس سے بڑھ کر ان کا احسان کیا ہے؟ لیکن اللہ کے جو انعامات ہیں، اللہ کے جو احسانات ہیں، وہ تو بے شمار ہیں۔ تو جب تم اپنے باپ دادا کا ذکر اتنے شوق سے کرتے ہو تو اللہ کا ذکر تو اس سے بھی زیادہ شوق سے کرنا چاہیے۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اب یہاں پر چونکہ اللہ نے اپنے ذکر کا بیان فرمایا تو اللہ نے اپنے ذکر کا جو طریقہ ہے وہ بھی بیان فرمایا۔ اب ان میں سے 2 طرح کے لوگ ہو گئے، لوگوں کے 2 حصے ہو گئے، لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ جو محض دنیا ہی کے طالب تھے، جن کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، خود مشرکین مکہ یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو ان کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ، پھر لوگوں میں سے کچھ ہیں مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، تو ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، تو دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنہ، بھلائی، وقنا، اور تو ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تو یہاں پر 2 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا مطمع نظر دنیا ہے، ان کی ساری محنت کا مدار وہ دنیا کا طلب کرنا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، وہ اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں بس۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ جب وہ آخرت کے طالب ہی نہیں، آخرت چاہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کو آخرت میں سے کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں۔ تو دنیا کو یعنی انہوں نے اس لیے اللہ سے مانگا ہے کہ دنیا کی ضرورتیں اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ اب والدین کی خدمت کی ذمہ داری ہے، اولاد کی خدمت کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے اندر جو غرباء اور مساکین ہیں، محتاج ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن ان کا مطمع نظر وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ وہ دنیا بھی مانگتے ہیں اللہ سے اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا طلب کرنا، ان دونوں چیزوں کو مانگنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طرز ہے۔
اور انبیاء علیہم السلام کا بھی طریقہ یہی رہا کہ یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تب بھی وہ اللہ ہی سے مانگتے تھے. تو دنیا ہے نا جوتے کا تسمہ، تو وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور اگر دنیا کی ضرورتوں کو اس طرح سے مانگنا کہ میری ذمہ داریاں ادا ہو جائیں، میرے فرائض پورے ہو جائیں، تو یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے. اس لیے کہ یہ ذمہ داریاں کس نے ڈالی ہیں؟ اللہ نے ڈالی. تو ان ذمہ داریوں کا پورا کرنا یہ بھی کیا ہوگا؟ دین ہی کا حصہ ہوگا. تو دنیا کا طلب کرنا وہ اس لیے کہ میرے فرائض پورے ہو جائیں، میری ذمہ داریاں وہ ادا ہو جائیں، تو یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے. اور وہ لوگ مانگتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، وہ آخرت کو بھولتے نہیں، یعنی دنیا کے اندر لگ کر دنیا کی مشغولیت میں وہ آخرت کو نہیں بھولتے. اور ان کی دعا یہ ہے کہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. تو گویا کہ ان کی نظر آخرت پر ہے. تو اس طرح یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے. پہلی طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، جن کا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے، کافر ہیں. اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو ہم سے دنیا کا طالب ہوگا، ہم جس کو چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے، ہم اس کو دنیا دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور جو شخص آخرت کا طالب ہوگا، ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے. محض دنیا کا مطالبہ کرنا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ، سریع الحساب بہت جلد حساب کرنے والے. یعنی اہل ایمان نے جو اللہ سے مانگا، دنیا مانگی تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، دین کی ذمہ داریوں کو، اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، آخرت مانگی اور اللہ کی رحمت کا مطالبہ کیا، اللہ سے سوال کیا کہ وہ انہیں جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھے. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. یعنی انہوں نے دعا سے، اعمال صالحہ سے جو اللہ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حصہ ان کا رکھ دیا ہے. اور واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں. یعنی جس نے جو کچھ مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو پورا بدلہ دینے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے.